اس وقت یہودیوں نے پھر پتھر اٹھائے تاکہ یسوع کو سنگسار کریں۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تمہیں باپ کی طرف سے بہتیرے نیک کام دکھائے، ان میں سے کس کام کے لیے تم مجھے سنگسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ کسی نیک کام کے سبب سے نہیں، بلکہ کفر گوئی کے سبب سے ہم تجھے سنگسار کرتے ہیں، کیونکہ تو انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ تم خدا ہو، جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن سے خدا ہم کلام ہوا اور نوشتہ باطل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر تم اس سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا ہے کیوں کر کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو مگر ان کاموں کا تو یقین کرو، تاکہ تم جانو اور سچ مانو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ پھر اردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوحنا پہلے استباغ دیا کرتا تھا، اور وہیں رہا۔ اور بہتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے تو کوئی کرشمہ نہیں دکھایا، مگر جو باتیں یوحنا نے اس کے حق میں کہیں وہ سب سچ نکلیں، اور وہاں بہتیرے اس پر ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہم ابھی روزوں کے 5ویں ہفتے میں ہیں اور خوش ہیں، شادمان ہیں کہ ہم نے روزوں کا آغاز جب کیا راہ کے بدھ پر، تو ہم نے ایک خاص پلان کیا۔ ڈائسس میں یہ سال تعلیم، ہنر اور تربیت کا سال ہے، اس لیے تعلیم پر بھی زور دیا گیا، ہنر پر بھی، اور خصوصی طور پر اپنی تربیت پر بھی، ذاتی تربیت، خاندانی تربیت، معاشرے کی تربیت، جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں بھی۔ تو آج جب ہم 5ویں ہفتے میں ہیں اور آنے والا اتوار کھجوروں کا اتوار ہے، پھر پاک ہفتہ شروع ہو جائے گا۔ 5ویں ہفتے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہفتے میں یہ کوشش کی، عہد کیا اور ارادہ کیا، خدا سے دعا کی، فضل مانگا کہ خدا میری آنکھوں کی روحانیت کو ٹھیک کر۔ تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو یہ سمجھ آ گئی کہ مجھے اپنی آنکھوں کی روحانیت کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے ہر انسان کو اچھا سمجھنا ہے اور کسی کو برا نہیں کہنا۔ تو بے شمار لوگ جنہوں نے اس بات کو اچھا سمجھ لیا اور سمجھا کہ میں نیک انسان ہوں، خدا نے مجھے بھی نیک انسان بنایا ہے، اور خدا پاک ہے، خدا نے سب چیزوں کو دیکھا تو سب کچھ کہا کہ اچھا ہے، میں بھی ہر ایک کو اچھا کہتا ہوں یا کہتی ہوں۔ اب میں کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا یا نہیں دیکھتی، اور جس کی آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں وہ انسان خوش رہنا شروع کرتا ہے، اسی کی زندگی بدلتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے آنکھوں میں میل آتی ہے، بری نیت آتی ہے، برا خیال آتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا آتا ہے، یہ سب باتیں، بدنام کرنا، کسی کے پیچھے لگ جانا، کسی کو تنگ کرنا، یہ سب آنکھوں سے ہی آتا ہے۔ روزوں کے موسم میں ہم نے یہ آنکھوں کی روحانیت کو ٹھیک کیا، اور وہ پتہ جو ہمیں بھی اندر سے تنگ کرتا اور ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ پتہ گرا دیا گیا، اور ہم نے خدا کو کہا کہ میری زندگی میں ایک نئی بہار آ جائے۔ جیسے درختوں پر بہار آئی ہے، درختوں نے اپنے پرانے پتے پھینک دیے ہیں، تو ہم نے بھی وہ پرانا پتہ پھینکا اور آنکھوں میں ایک نئی بہار آئی، اور ہم پھر نیک انسان بنتے گئے۔ نیک انسان
روز خدا کا شکر ادا کرنا۔ پھر ہم نے دوسرے ہفتے میں اپنی زبان کی روحانیت بھی ٹھیک کی کہ اب جو میں اچھا ہی دیکھوں گا، اچھا کہوں گا، اچھی بات کہوں گا، کسی کے بارے برا نہیں کہوں گا، کسی کے بارے کسی کی برائی نہیں کروں گا، کسی کی بدنامی نہیں کروں گا، کسی کو برا نہیں کہوں گا۔ اور خدا کی فضل سے بے شمار لوگ جنہوں نے کئی باتیں بھی بتائیں کہ بشپ جی اب تو ہم کسی کی برائی کرتے ہی کسی کی نہیں کرتے۔ اور تیسرے ہفتے میں ہم نے کہا کہ ہم کسی کے اچھا سنیں گے، اچھی بات سنیں گے، اچھی باتیں کہیں گے، جو سنیں گے وہ کہیں گے۔ تو یہ ایک بہت مشکل کام تھا، جو سننا بھی ہے اور کہنا ہے، یہ دونوں چیزیں مشکل تھیں۔ میں نے بھی بہت دفعہ اپنی زندگی پر غور کیا کہ میں کیا سنتا، اور جس کے لیے جو مشکل فیصلہ ہے وہ یہی تھا کہ کئی دفعہ لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، گھروں میں آ جاتے ہیں، وہ کئی دفعہ کہتے ہیں میں نے آپ کو چھوٹی سی بات بتانے آیا ہوں، یا وہ بتانے آتے ہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا فلان جگہ، کیا ہوا کیا ہوا۔ اور ہم نے یہ دیکھا جتنی ہم نے کسی کی پریشانی کی بات سنی، ہم پریشانی سننے کے عادی ہو گئے، وہ تو چلا گیا، ہم پھر بعد میں پریشان رہے۔ اور اگر میں نے کسی کی پریشانی کی بات سنی، کسی کی چغلی سنی، کسی کو برا بھلا کہا، میں نے اس کو بتائی، انہوں نے 3-4 اور کو بتائی، شام تک کوئی 100 لوگوں تک یہ بات پہنچی، ایک شخص نے 100 لوگوں کو پریشان کر دیا۔ لیکن جیسے ہی ہمیں یہ پتہ چلا کہ میری کسی بات سے اتنی پریشانی ہوئی، کسی بات کہنے سے اور سننے سے، میں نے کسی کی سنی اور کہا، کسی کے گھر میں جا کر میں نے ایسی کسی کی چغلی لگا دی، شک ڈال دیا، میں نے ایسی کسی کے کان میں شک کا زہر ڈال دیا کہ پتہ کیا ہوا، یہ شخص ادھر تھا ادھر تھا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی خیال ہو سکتا ہے۔ جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مجھے پتہ چلا کہ میں تو نیک انسان ہوں، میں کسی کے لیے اچھی خبر تو سناؤں گا، اچھی سنوں گا۔ جتنوں نے اچھا سنا ان کی صحت بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب ایک شخص ہو سکتا ہے وہ کہے میں نماز روز ہی کرتا ہوں، لیکن نماز کے بعد ہو سکتا ہے ادھر ہی کمپاؤنڈ میں ہی یا ادھر ادھر کسی کے بارے جاتے جاتے کوئی 2-4 بری باتیں بتا جائے، اور دوسرا کہے کہ اچھا اے شخص جدے بارے چ گل ہون رہی ہے، اے شخص ہے۔ اب اس نے اس کو دیکھا بھی نہیں، لیکن اس نے اس کے بارے ایک بری رائے بنا لی۔ میں نے کسی کو کہا، کسی نے اس کے بارے بری رائے بنائی، بری رائے بننے کے بعد یہ بات پھیلی اور کئی جگہ پر اداسی چھائی۔ تو ایک شخص جس کی سننے کی عادت ہے، برا سننے کی عادت، چغلیاں سننے کی عادت، یہ کھٹی میٹھی باتیں سننے کی عادت، یہ مشکل ہوتی ہے بات۔ اور ویسے اگر ہم کہیں، کئی دفعہ ہم کہیں نا کہ آج کیا کر رہے ہو، کہتے اسی بڑے آج مصروف ہاں، بڑے ہی مصروف، تو دل کرے تو جے سنن دی عادت ہے تو کوئی 10 منٹاں بعد کوئی بندہ آ جائے، کوئی بھرا آ جائے، کوئی بھੈਣ آ جائے، وہ سانوں کوئی 2-4 آکھے میں نا بڑی ضروری گل سی، میں آکھیا میں 10 آواں، انج اسی بڑے مصروف دل کرے تو آدھا گھنٹہ دیاں گلاں سنتے رہی۔ تو ہم میں سننے کی عادت پڑ جانا، سننے کی عادت۔ پھر یہ پتہ چلا کہ یہ سننے کی عادت نے مجھے بڑا ڈسٹرب کیا ہے۔ ویسے میں ٹھیک ہوں، لیکن اتنی باتیں سننے کے بعد مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، پریشان میں سوچتا رہا۔ اگر خاص کر رشتہ داروں کے بارے کو بات بتا جائے کہ کسی دا منڈا انج دا ہے، کسی دی کڑی انج دی ہے، کسی دا فلانا انج دا ہے، ہو تو پریشان ہم رہیں گے۔ لیکن پتہ چلا کہ میں تو اصل میں نیک انسان ہوں، میں نے یہ کیوں سنتا ہوں، کیا میں انکار کر سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے ایک دن ہم نے کہا نہیں میں نے سنی، ہم بڑے مصروف ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ پھر کہے میں تو بڑے مان نال آیا تھا، میں بڑی ضروری گل دسنی سی۔ پھر ہم کہیں کہ چلو کس کا دل بھی نہیں دکھانا، چلو سن لیتے ہیں۔ اب کسی کا دل تو نہیں دکھایا تو اس کی سن لی، اس نے جا کر کسی اور کو بتائی، میں فلانے نو بھی دس کے آیا، میں فلانے نو بھی دس کے آیا۔
ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ, लेकिन ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ दुखाया। हम बुराई का हिस्सा बन गए तो हमने भी कईयों का दिल दुखाया। हमने उसकी जस्टिफिकेशन कर ली, उसकी रीज़न ढूंढ ली कि नहीं असल में मैंने। तो जैसे जैसे एक मसीही को पता चलता है कि असल में ये काम बुरा है, इस पर मैंने कान ही नहीं धरना। फिर कई दफ़ा कहते नहीं, हाँ जी थोड़ी जी सुनी सी, सुनी तो अनसुनी समझ लो एक ही कर देती, नहीं तो सुनी तो है ही है, वो असर तो कुछ ना कुछ है ही, सुनी तो है ही। तो जब ये पता चल गया, हमने इनकार कर दिया कि मैंने अब से किसी की बुरी बात नहीं सुननी। मैं कोई डस्टबिन तो नहीं हूँ, मेरे कान कोई टोकरी वाली रद्दी वाली टोकरी तो नहीं है कि ये भी अपनी बातें सुना गया, वो भी सुना गया, वो भी सुना गया। शाम को मेरे अपने सर में दर्द शुरू हो गई, परेशान हूँ, और मैंने उस परेशानी में किसी और को सुनाई, उसने परेशान, उसने किसी और को सुनाई जाकर। तो हमने कहा यही कि मैं बड़ा परेशान सा, मैं फिर परेशानी दस सुनिया कि मैं तेनों भी कुछ दस आवां, तो पता ही की फलाने का घर होया है, वो मैं आख्या मैं तेनों भी दस आवां, चल तू ਇਹਦਾ कुछ करी। वो यही है कि अगे ना दसी लेकिन ये कुछ करो। वो करदे करदे बेचारे पूरे खानदान को बदनाम कर छड़िया। खानदान दिल करे पता भी ना होए कि साढ़े नाल की हो रहा है। इर्द गिर्द जियां ने सारे बने गल तमाशे। दसना ये कि गां ना गल करो जे, है गल बुरी, लेकिन मैं दसना चाहता सा कि मैं ना परेशान बड़ा है, मैं तां सोचा तेनों मैं दस आवां। तो अजीज़ो इन्ने लोग किसी की बुराई सुन के परेशान होए तो उन्होंने होर अगे परेशानी दसी, तो होर परेशानी दसी, तो पूरे पिंड नूं दसी, पूरे गाँव नूं दसी, पूरे गाँव नूं दस चली। तो असी कदे इज्जत दे भाईवाल, असी किसी की इज्जत दे भाईवाल है ही नहीं, असी तो किसी की इज्जत ही नहीं करते। वो तां नहीं करते क्योंकि सानू भी अपनी इज्जत का पता ही नहीं सी कि मैं तो एक नेक इंसान, मैं तो काबिल कदर इंसान। रोज़ों के मौसम में हमें ये पता चल गया कि मैं तो एक नेक इंसान हूँ, मैं बुराई को रोकने वाला हूँ। आज की पहली तिलावत में हमने यही सुना। और जिस शख्स को आपने देखा, कोई भी शख्स हो, दुनिया में कोई भी शख्स हो, हर एक के अंदर अगर हम कहें ना कंप्यूटर की ज़ुबान इस्तेमाल करें या मोबाइल की, तो कहते हैं मदरबोर्ड, कहते हैं मदरबोर्ड से प्रॉब्लम आ गया। हर एक के मदरबोर्ड में मोहब्बत ही है, नफ़रत नहीं है। हर एक के मदरबोर्ड में प्यार है, हर एक के मदरबोर्ड में इज़्ज़त है। लेकिन हमने मदरबोर्ड के अंदर लोगों की बातें सुन सुनकर उसमें कुछ वायरस डाल दिया, बुरा सुनने का वायरस, बुरी बातें कहने का वायरस, बुरी देखने का वायरस। और आप देखते हैं कि चाहे ये शख्स जैसा भी हो, मोहब्बत आ जाती है। मिसाल के तौर पर कोई एक्सीडेंट हो और यही बंदा भागकर उससे तक खून देने के लिए चला जाए, और वैसे आप कहें कि है तो यार बड़ा भैड़ा जब बंदा खून देने भी चला गया है, नहीं, मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई। हमने उसके अंदर वायरस एक डाल लिया हुआ है बुरा सुनने का, तो हमसे बुरी बातें होनी शुरू हो गई, वायरस डाल दिया, तो वायरस को निकाल लेंगे। ऐसे जैसे आपने देखा कि कोरोना के दिनों में क्या हुआ, कोरोना के दिनों में कोरोना फैला, कोरोना का असर कहाँ हो रहा था? फेफड़ों पर। हमने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए हमने क्या किया? मास्क डाल लिए। मास्क डाले थे ना कि कोई जरासीम नाक के ज़रिए से अंदर ना चला जाए, मास्क डाल दिए। तो हमें ख़तरा था कि कोरोना से बंदा गया, महीनों की नहीं बात होनी, या दिनों की भी नहीं, घंटों की बात लग गया। लेकिन जिसको पता चल जाए कि शक का जहर कान में चला गया, कान में शक का जहर चला गया, ये एक बंदे को नहीं तबाह करेगा। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, वैसे अगर किसी शख्स को कोई जहर पिला दे तो हो सकता है बंदा बच जाए, उसकी फैमिली में शक का जहर डाल दे, ये बंदा नहीं बचेगा। मरते तक किसके जहन में शक ही रहेगा, पता नहीं मेरी बीवी मेरे नाल वफादार है कि नहीं। बीवी दे दिन च पा दा, वो सोचेगी पता नहीं बंदा वफादार है कि नहीं। दिल करे बच्चों के जहन च पा दे कि तुहानू लैके पालिया, ये बच्चा दिल के सारी ज़िंदगी परेशान रहे कि पता नहीं मेरे माँ प्यो है नहीं कि नहीं। दो दोस्तों के जहन च को ख्याल पा दे कि असल च उंज ही तुहाडे नाल है लेकिन दिलों तुहाडे नाल नहीं, भावें नाल ही होवे वो भी परेशान रहेगा। भैन भरावां दे भी जहन च पा दे कि पता है तुसीं उंज ते तुसीं बड़े इंज करदे जो, लेकिन तुहाडे भाई ने या भैन साडे घर ते आ गल आके कीती सी, शक का जहर पा दिता। ਇਹਦਾ कोई इलाज ही नहीं, मरदियां तक नहीं निकलेगा शक का जहर।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ नेक इंसान हूँ, मैं नेक इंसान हूँ, मेरे ज़रिए से किसी के जहन में शक का, अगर किसी के जहन में शक डाल दिया, ठीक है, वो बंदा परेशान होया, वो अपने घर च सारे लड़न डै पिया या हर एक नूं शक की निगाह नाल वेखदा है। एक बंदे ने किन्नियां नूं नुकसान पहुँचाता। लेकिन जब ये पता चल जाएगा कि मेरी ज़ुबान भी साफ़ है, पाक साफ़ है, अब मैं ऐसी बात कहीं नहीं करूँगा, और दूसरी होगी कि मैं सुनूँगा नहीं, तो अगर सुनने वाले हैं तो करने वाले भी हैं। अगर सुनने वाले रुक जाएंगे कि हुण असी भी करोना तो जिवें बचे सा मास्क ला के असी हुण कन्नां ते भी समझ लो मास्क ला लेने कि किसी दी सुननी नहीं। क्या ख्याल है, मैं ऐसा कर सकते कि नहीं जी? कर सकते हैं। और असी किसी दी बुराई सुननी नहीं, साढ़े घर किसी दी बुराई होएगी नहीं, होएगी नहीं। फिर ये घर का माहौल ही बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। फिर किसी के सर में दर्द नहीं होगी, किसी के परेशानी नहीं होगी, किसी के दिल के हार्ट का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये घर बदल गया है। और ये क्यों बदला है? क्योंकि मतलब ऐसे नहीं बदला, और इसकी प्रैक्टिस चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएगी। क्योंकि मोहब्बत असल में है, जैसे ही आपने देखा कि जैसे ही जिसने तौबा कर ली, उसकी मोहब्बत जो वायरस की वजह से या जिन्हों उल्ली लग गई पई वो उल्ली उत्तों हटा देती जाएगी, फिर ठीक हो जाएगा। आप देखते हैं ना इधर इर्द गिर्द पौधे भी, उनके ऊपर तेला पड़ जाता है, तेला हटा देंगे पौधा फिर ठीक हो जाएगा, बीमारी ख़त्म हो जाएगी, फिर पौधा ठीक हो जाएगा। वो हमें जो मदर बोर्ड में जो खुदा ने हमें दम फूका है वो वही है, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने उसके ऊपर और चीज़ें लगा दी जो नहीं लगानी चाहिए थी। यही खुदा हमें यही दावत देता है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। आज की तिलावत में भी हमने यही सुना है कि नबी कहता है, क्या खुदा ये सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये इंतज़ार में है कि मैं गिरूं, गलती करूं, मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन तू मेरा खुदा है। मुझे पता है कि तू एक बहादुर शख्स की माने तू मेरे पीछे खड़ा है, तू मुझे गिरने नहीं देगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मुझे गिरने नहीं देगा। इनकी ख्वाहिश है, ये अपनी आँखों से मेरे गिरने के इंतज़ार में हैं, ये मुझे बदनाम करने के इंतज़ार में हैं, ये गिराने के इंतज़ाम में हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि मुझे गिराया जाए। लेकिन ए खुदा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे पता है कि मेरा खुदा एक बहादुर की तरह मेरे पीछे है, वो मुझे कुछ नहीं कर सकते। और जो जिस शख्स को ये पता चल जाएगा, कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी उम्र 15 साल हो या 20 साल हो या 40 साल हो या 60 साल हो, जिसको भी पता चल जाएगा कि बुनियादी तौर पर मैं नेक इंसान हूँ, वो फिर इसके बाद नबी ने आज क्या कहा, ए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरे साथ है। जो आखिर में हम देखते हैं कि नबी ने शुक्र अदा किया है। फिर जिसको ये पता चल जाएगा कि खुदा ने मुझे आंखें दी हैं अच्छे काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए आंखें दी हैं, वो मेरी आंखों को रोशन करता है। फिर पता चल जाएगा कि खुदा ने मुझे कान भी दिए ताकि मैं सुनूं, अच्छी बात सुनूं। जैसे इशाया नबी में लिखा है कि वो हर रोज़ मेरे कान को जगाता है ताकि मैं अच्छी बातें सुनूं, शागिर्द की मानत सुन। फिर वो मेरी ज़ुबान को क़ुव्वत देता है कि मैं अच्छा बोलूं। ऐसे जब हम अच्छा देखते भी हैं, अच्छा सुनते भी हैं, फिर खुद ब खुद ही मुँह से अच्छी बात निकल आएगी। और जिस शख्स को ये समझ आ जाएगी, ये सही बात है, जिसको समझ आ जाएगी, उसके हाथ खुद ब खुद ही खुदा की हम्द के लिए उठ जाएंगे। क्या खुदा तू ही अजीम है, तू ही बड़ा है, तू ही मेरी रखवाली करता है, तू ही मेरे साथ है, तू मेरे ख़ानदान के साथ है। जब हम कुछ भी नहीं थे तो उस वक्त भी मेरे साथ था, आज भी तो मेरे साथ है। ये फिर बातें एक ख़ानदान अपने बच्चों में करेगा, बच्चों में भी ये बात करेगा। ये बातें ख़ानदानों में बच्चों में होंगी, बच्चे भी खुदा पर ईमान रखते हुए पुख्ता ईमान रखेंगे। बच्चों की तरबियत फ़र्क हो जाएगी, बच्चों की तरबियत फ़र्क हो जाएगी कि मेरा ईमान खुदा पर है। जो इस दुनिया की
برائیوں کا، آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے ہمت دیتا ہے۔ پھر شکر گزاری ہوگی، پھر لالچ ختم ہو جائے گا۔ کسی کو بھی نہ نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کو برا کہنا ہے، نہ کسی کو بدنام کرنا ہے، نہ کسی کو گرانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ہم اس لیول پر 5ویں ہفتے میں اس لیول پر آ گئے ہیں کہ اے خدا اب میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا تیرا ہم شکر کرتے ہیں؟ ہم اے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے یہ فضل دیا ہے۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے، بلکہ اس سے پچھلے میں اسی کے ساتھ دیکھا تھا کہ غصہ جب کسی نے سنا غلط نہیں ہے اس کو غصہ بھی کم آیا۔ جب ہم ادھر دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، وہ ادھر بھی اثر کرتا ہے اور منہ سے بھی نکلتا ہے تو یہ غصہ آ جائے گا۔ تو مجھے کسی شخص نے بتایا کہ غصہ مجھ میں بشپ جب ختم ہو گیا، پہلے مجھے کبھی کبھی ہارٹ کی یا بلڈ پریشر کی دوائی لینی پڑتی تھی، اب دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مہینہ ہو گیا دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس وجہ سے کہ جو غصہ ہے، غصے کا زہر بھی خود ہی انسان کو کھاتا ہے، غصے کا زہر۔ لیکن جب پتہ چل جائے گا کہ غصے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان الگ الگ ہے، فرق ہے، تو کسی پر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر شخص تو فرق ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوفتے ہو سکتا ہے، بچوں میں دیکھیں، فیملی میں تربیت کی بات ہم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بچوں میں کوئی بچے ہیں وہ کوفتے پسند کرتے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کہ آلو مٹر پسند کریں، بچے بھی فرق ہیں۔ کئی بچے ہیں جن کو ہو سکتا ہے کہ سفید کلر پسند ہو، کہ سفید کپڑے پہننے ہیں، کئیوں کو ہو سکتا ہے نیلے رنگ کے کپڑے پسند ہو، بچے بھی فرق ہیں۔ تو جس دن یہ سمجھ آ جائے گی کہ میرے خدا نے سب انسان الگ الگ پیدا کیے ہیں، سب انسان، اور میرا اس خدا پر ایمان ہے جس نے کروڑوں لوگ پیدا کیے اور سارے ہی فرق ہیں۔ عزیزو، جتنا بھی کوئی شخص ہو، چاہے وہ کمپیوٹر کا ماہر ہو، جو مرضی بناتا ہو، مثال کے طور پر فین ہیں، یہ پنکھے ہیں، ملت فین بنانے والے کروڑوں پنکھے بنائیں لیکن سب ایک ہی طرح کے ملت، ایسی ہے نا، ایک ہی طرح کے، یہ جس میں مائک میں آواز آ رہی ہے کمپنی نے بنائے ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن میرا خدا وہ ہے جس نے اتنے انسان بنائے اور سارے فرق، سب فرق بنائے۔ جس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میرا خدا بہت بڑا ہے، عظیم ہے، لامحدود ہے، قادر مطلق ہے، اس کو وہ خود بخود خوش ہوگا کہ میرا خدا اتنا بڑا ہے، میرا اس خدا پر ایمان ہے۔ میں بھی فرق ہوں، دوسرے بھی فرق ہے، ہم نہ تو کسی سے بالا تر ہیں نہ کسی سے کم تر ہیں، لیکن کیا ہے، فرق ہے۔ نہ ہم کسی سے سپیریئر ہیں نہ انفیریئر ہیں، بلکہ فرق ہے۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فرق ہیں کہ نہیں فرق ہیں؟ ہم سارے فرق ہیں۔ جب فرق ہیں تو ہر ایک عزت کریں گے۔ پھر جو ایک ہسبینڈ ہے وہ اپنی بیوی کی اور پہلے سے بھی زیادہ عزت کرے گا، وہ سمجھے گا کہ میں بھی فرق ہوں، یہ نہیں کہ اس سے میں بہتر ہوں۔ بیوی بھی خوش ہوگی کہ میں بھی تھوڑی سی فرق ہوں، کیونکہ لڑائی ختم ہی ہو جائے گی نا۔ اب ایک کو اگر کوفتے پسند ہیں، دوسرے کو آلو مٹر پسند ہیں، تو وہ کمپرومائز کریں گے، بات چیت کریں گے، چلو آج یہ پکا لیتے ہیں، کل یہ پکا لیں گے، تو کسی کی ضد نہیں آئے گی۔ اس میں ضد کی کوئی بات ہو جائے گی، ضد ہونجی ختم ہوگی کہ آج کا دن کون سا آخری دن ہے، یہ کل بھی تو ہے، آج یہ پکا لیں گے، کل وہ پکا لیں گے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کی فرق کو سمجھ کر ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ پھر اختلاف رائے ہو سکتی ہے، اختلاف رائے، مخالفت نہیں ہوگی۔ عزیزو، اختلاف رائے کے ساتھ جیا جا سکتا ہے، اختلاف رائے کے ساتھ جیا جا سکتا ہے، لیکن مخالفت کر کے نہیں جیا جا سکتا۔ اگر گھر میں دیکھیں، اس کے لیے پھر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا تو نے ہمیں فرق بنایا ہے، لیکن ہم فرق ہیں لیکن مخالف نہیں ہیں، ایک دوسرے کی خلافت نہیں کر رہے۔ لیکن جس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، وہ چھوٹی سی بات سے اس کا وہ غصے میں آ جائے گا کہ نہیں آج اسی ہی پکانا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ چلو، بچے بھی ہو سکتا ہے کہیں کہ ابو جی یہ کل پکا لیں گے، انہوں نے کہا نہیں آج ہی پکانا ہے۔ پیو میں کہ تو آکھیں گے تو بھائی پیو تو ہی رہے، ساڈا کہ جائے گا، ابا غصے چ رہتا ہے۔ پکوا بھی لیں تو وہ ہو سکتا ہے پھر اس کو مزہ ہی نہ آئے،
کہ غصے میں تو ساری چیزیں پکائی گئی ہیں تو اس کو کھانے کا مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو عزیزو یہ ایک بات ہے جس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میرا خدا بڑا ہے، اس نے سب کو فرق بنایا ہے، تو اختلاف ہو جانا، فرق رائے ہو جانا یہ قدرتی بات ہے، لیکن مخالفت پہ نہیں ہم اتر سکتے، مخالفت کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم فرق ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب یہ بات سمجھ آ گئی، جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو کیا خیال ہے ہم پھر خدا کا شکر ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ شکر ادا کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا، ہم خوش ہو گئے کہ فرق گل تو کوئی بھی نہیں۔ ایسو اسی وجہ سے ہی کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز دیکھ لیں، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس لیے مسئلہ جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلے کو بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شادی ہو، خاندان میں شادی ہے، شادی میں ہو سکتا ہے کہ کئی وڈے جڑے نے وہ ایویں پریشان ہوتے رہن، نہیں دل کرے ماں ہی آکھے یا دل کرے پیو آکھے کہ ماسی نو شادی تے بلانا ہی نہیں، مسئلہ بن گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ 5ویں 6ٹھی میں پڑھتا ہو، اس کو یاد آ رہا ہو کہ خالہ ہمیں جب چھوٹے ہوتے تھے اٹھایا کرتی تھی یا پھوپھی اٹھایا کرتی تھی، ہو سکتا ہے وہی کہے، نہیں امی یا ابو کہے، نہیں امی ابو انج کرنے خالہ نو بلا لینے۔ کم از کم ایک بچہ، ایک ہی بات ہے شادی پہ بلانا، ایک ہے شخص جو کہہ رہا ہے کہ نہیں بلانا ہے، واقعہ وہی ہے لیکن ایک کہہ رہا ہے کہ بلا لیتے ہیں، ایک ہی واقعہ ہے۔ بارش ہو رہی نا، بارش میں کئی لوگ جن کے پاس بہت کچھ ہے، ہو سکتا ہے کوئی چلو بارش ہو رہی ہے آج نا پکوڑے بناتے ہیں، چپس بناتے ہیں، کھائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جانا تو ہے کیا کریں، اور ایک شخص ہو سکتا ہے بارش ہی ہے، ایک شخص ہو سکتا ہے بارش کو گالیاں دے رہا ہو، لو جی بارش آ گئی۔ تیسرا شخص ہو سکتا ہے کہ وہ آ کے بارش بڑی برکت لے کے آئی ہے بارش ہی ہے، بارش ہے نا۔ تو ایک ہی واقعہ ایک ہی ہے، اس پر سب لوگوں کی رائے فرق رائے، یہ اختلاف ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی رائے فرق ہے، بارش ہی ہے۔ ایک بارش جو خوش ہوندا ہے چلو اج اسی سموسے بناواں گے، ایک کہندا خدا دی بڑی رحمت ہے، ایک بارش نو گالا کڈدا ہے بارش ہی ہے۔ تو عزیزو یہ فرق ہے، تو اس لیے جس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ واقعہ ایک ہی ہوتا ہے اور مسئلہ نہیں ہوتا، ایک ہی گھر میں بارش پر ہی بات ہو رہی ہے تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، تو اس کو ہم اچھے طریقے کے ساتھ، ٹھنڈے طریقے کے ساتھ ٹھنڈے مزاج نہ بیٹھ کے سوچنے ہیں چلو ٹھیک ہے، پریشان کیوں ہونا ہے، چلو اتنے بیٹھ کے کرسی لا کے بارش کا نظارہ کرنے ہیں، چاہ شاہ پینے ہیں تو ریلیکس رہنے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا جی؟ ہو سکتا ہے تو ریلیکس ہو کے بہنا چاہیے، بارش کا نظارہ کریے پھر کہ پریشان ہوئی، سارے پریشان ہونے بارش رک جائے گی؟ ہمارے پریشان ہونے سے بارش رکے گی؟ نہیں رکنی۔ تو ہمارے پاس آزادی کیا ہے، پریشان ہوں یا انجوائے کریں؟ انجوائے کر سکتے ہیں نا، خدا کا شکر ہے۔ تو جو انجوائے کریں گے ان کے گھر میں مزاج کیسا ہوگا؟ لوگوں کا خوشگوار ماحول ہوگا اور خوش مزاج لوگ ہوں گے۔ تو ہم نے لوگوں کو خوش مزاج لوگ بنانا ہے یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر پریشان اداس تو کیسے لوگ بنانے ہم نے؟ خوش مزاج۔ تو عزیزو یہی ہے بات، روزوں کے موسم میں ہم نے ہر ہفتے پر ایک خاص عادت پر سوچ و بچار کیا۔ عادت کیونکہ بدل سکتی ہے تو ہم نے عادت کو بدلنے کی کوشش کی، اور 5ویں ہفتے میں ہم نے ایک دفعہ سارے جائزہ لیا اور دیکھا کہ میرا خدا اتنا عظیم ہے، تو اب میں ساری باتیں سمجھنے کے بعد اس عظیم خدا کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ عزیزو جس کے اندر شکر کرنے کی عادت آ گئی، شکر کی، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں، وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ وہ دال روٹی بھی کھائے گا تو دعا کر کے خوش ہوگا، اگر اس کو بریانی مل گئی تو بھی خوش ہوگا، نہ ملی تو بھی خوش ہوگا، کیونکہ اس کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی آ گیا اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرے گا، تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ ہے بات، جس کے ذہن میں لالچ بھی ہوگا، اس کے ہو سکتا ہے سب کچھ ہی ہو، لیکن اس کے برتن میں سب کچھ ہی ہے، لیکن ناشکری کے سوراخ
नाशुक्री के सुराख, जिसके डोंगे में सब कुछ भी है लेकिन वो दूसरों की चीज़ें देख देख कर परेशान है, इसका मतलब जो खुदा ने दिया है उस पर ना शुक्रगुजार है। उसका डोंगा जो है वो भरा पड़ा है, जो भी चीज़ हो, लेकिन नाशुक्री के सुराख बड़े बड़े हैं, इसलिए उसके मुंह से शुक्र निकलता ही नहीं, नाशुक्री ही निकलेगी। हमें बच्चों को क्या तरबियत देनी चाहिए? शुक्रगुजारी की या नाशुक्री की? शुक्रगुजारी की। अगर हम आइंदा नस्ल को बेहतर नस्ल बनाना चाहते हैं तो हमने उनको यही सिखाना, और जो नाशुक्रे होंगे वो किसी का भी शुक्र अदा नहीं करेंगे, और जो शुक्रगुजार होंगे वो अपने सबसे पहले, जो शुक्रगुजार हैं वो सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे। क्या खुदा तूने मुझे अच्छी माँ दी है, मुझे अच्छा बाप दिया है, इनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इनके वसीले से हमारे खाने का दस्तरखान लगा है। अबू तो कमाते हैं लेकिन पकाती अम्मी हैं, इनके लिए हम शुक्र अदा करते हैं। फिर वो शुक्र भी अदा करेंगे, उनको समझ आ गई कि हम फ़र्क हैं, वो शुक्र अदा करेंगे कि ए खुदा मैं अपनी बहन के लिए भी, अपने भाई के लिए भी, सबके लिए, मामू मामी ताया चाचे सबके लिए खुदा हम शुक्रगुजार है, तूने हमें अच्छे दिए हैं। जब ये ख़ानदान में लोग आते हैं कितना अच्छा लगता है, जब हम सब मिल के बैठते हैं, जब ख़ानदान में कितना अच्छा लगता है, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो शुक्रगुजारी पैदा करना, शुक्रगुजारी, क्योंकि शुक्रगुजारी एक बहुत बड़ी नेमत है। आपने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पता नहीं कितना कितना कुछ है, कितना बैंकों में पैसे, पता नहीं क्यों कुछ है, लेकिन उनकी पेट की भूख ख़त्म हो गई है, पेट में नहीं कुछ डाल सकते, आंखों की भूख ख़त्म नहीं हुई, जिसकी वजह से वो अभी भी परेशान है। उनकी को बेइज्जती करता रहे, जो मर्ज़ी करता रहे, वो खैर है, थोड़ी जी और कोई शाम में बैठ जाए, परेशानी की बात। तो अजीज़ों, जिसमें शुक्रगुजारी आ जाएगी वो मुतमिन रहेगा, खुश रहेगा। हमें खुदा यही सिखाता है, खुदा का कलाम यही सिखाता है, रोज़ों का मौसम यही सिखाता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन तमाम आदतों को बदल कर शुक्रगुजारी करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा तू ही बड़ा है, तू ही अज़ीम है। और मुकद्दसा मरियम ने इसलिए हमें सिखाया है कि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसी का नाम कुद्दूस है, उसी ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तो आए आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि अल कादर ने मेरे लिए भी कितने बड़े बड़े काम किए हैं। मैं क्या था? कुछ नहीं था, और ऐ खुदा तूने आज मुझे एक बहुत बड़ी इज़्ज़त बख्शी है, घराने को बरकत दी है, घराने को जोड़ के रखा है, घराने में बरकत है, ख़ानदान में औलाद है, सारी बरकतें हैं। ऐ खुदा हम तेरी किस किस बरकत का शुक्र अदा करें। तेरी तो बरकतें ही बहुत बहुत ज़्यादा हैं, हम गिन ही नहीं सकते। तू लामहदूद है, तेरा सूरज रोज़ सुबह निकलता है, हमें बरकत देता है। आए हम खुदा की इन सारी मेहरबानियों का शुक्र अदा करें, और इन आदतों को बदलते बदलते हम कामलियत की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह यीशु ने कहा है कि कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है, तो ये हमारे रवैये आदात बदलते कामलियत की तरफ जाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे ताकि हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं, अपनी आँखों की रूहानियत को, अपने कानों की रूहानियत को, अपने बोलने की रूहानियत को एक दफ़ा फिर समझें, अपने फ़र्क को समझें, गुस्से को और काबू पाएँ, कंट्रोल करें, नेक इंसान बनते जाएं, और हमेशा खुदा का शुक्र अदा करने वाले बने, ताकि हमारे घरों में खुशगवार माहौल हो और खुश मिजाज बच्चे हों। खुदा आप सबको बरकत दे, अपने अपने घर में खुश मिजाज माहौल कायम करने के लिए मसीह खुदावंद के वसीले से।